اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان بڑے رحم والے ہیں. میرا اصل نام محمد اکرم علی ہے. میرے والد کا نام محمد شریف علی. میرے والد صاحب پبلک گارڈن کے سپرنٹینڈنٹ تھے اور ہم 4 بھائی ہیں جس میں میں سب سے چھوٹا ہوں. میرا بزنس کا آغاز یہ ہوا کہ میں شروع سے تعلیم کی طرف زیادہ دلچسپی نہیں تھی. میرے کو بزنس کرنا میرا ایک شوق تھا. تو میں SSC کے بعد سے ہی اپنے کاروبار کا آغاز کیا. شالی بنڈے پر میں اپنا سائیکل کا بزنس شروع کیا. وہ اس قدر کامیاب ہو رہا. میں تقریباً 15 سال تک A1 سائیکل اور ہیرو اٹلس سائیکل کا ڈیلر رہا اور میرے پاس تقریباً 15 لڑکے کام کرتے تھے. اور اس وقت تلگو دیشم کا دور تھا تو زیادہ تر مجھے ٹی ڈی پی ایک اسکیم نکالی تھی کہ سائیکلز کی دیہاتوں میں چھوٹے چھوٹے اضلاع میں فری تقسیم کرتے تھے گورنمنٹ. تو اس کا آرڈر بھی لیا کرتا تھا. تو بڑی کامیابی کے ساتھ میرا سائیکل کا کاروبار چلتا تھا. اس درمیان میں ایک YSR کے پیریڈ میں ایک زمینوں کے کاروبار کا ریئل اسٹیٹ کا ایک بوم آیا اور میرے کچھ NRI دوست تھے جو وہ کافی حیدرآباد میں زمینوں کے کاروبار عروج پہ آ گئے. تو وہ دوست میرے جو ساتھ پڑھے تھے وہ لوگ حیدرآباد آ گئے. آ کے بولے کہ تم کو حیدرآباد کے بارے میں اچھی نالج ہے, ہم کافی عرصے سے باہر کام کر رہے ہیں, آپ ہم کو سپورٹ کرو, ہم یہاں پر کچھ بزنس کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ تقریباً 15 سال پرانی بات ہوگی. تو پھر میں ان کا ساتھ لے کر بڑے پیمانے پہ ریئل اسٹیٹ کا بزنس کیا اور کچھ ہی دن میں حالات ایسے بدلے. ہم سب کے وہ لوگ تو NRI تھے, وہ پہلے سے ہی مضبوط تھے فائنینشلی. میرے بھی بہت کم عرصے میں حالات بدل گئے اور ہم بڑے کمرشل پلاٹس اور بڑے پیمانے پہ پلاٹنگ کیا کرتے تھے. اس کے بعد میرے اندر ایک بے چینی سی کیفیت پیدا ہوئی کہ اتنے کم عرصے میں اللہ نے مجھے اتنا نواز دیا ہے تو میں بھی کچھ قوم کے لیے کروں. یہ فکر تھی. اس اثنا میں میرے شادی ہوئے تقریباً 18 سال ہوا میری شادی ہوئے. اور شالی بنڈے میں جب میں کاروبار کیا کرتا تھا تو ایک فکر تھی اور وہ فکر کو میں شالی بنڈے پہ ایک بیچ روڈ پہ ایک درگاہ تھی. وہ درگاہ پہ میں 10 سال تک اصلاح معاشرہ کے عنوان پر قرآن کی آیتیں اور احادیث کے بینرز لگایا کرتا تھا اور 10 سال تک پابندی سے لگاتا تھا. ہر ہفتے وہ بینر چینج ہوتا تھا اور لوگ شالی بنڈا روڈ پر آتے تھے کہ اس مرتبہ اکرم علی کیا بینر لگائے, جس پر سیاست اخبار میں سب سے پہلے میرے پہ ایک آرٹیکل لکھا گیا تھا, شاباش اکرم علی بول کے, جس کو مصطفیٰ علی سروری نے قریب میں سمجھتا ہوں 12 سال پہلے مجھ پر ایک آرٹیکل لکھا تھا. اس کے بعد دا ہندو نیوز پیپر انگریزی کا, جس کے سینئر رپورٹر افتخار شریف صاحب, وہ دا ہندو میں میرے پہ ایک آرٹیکل لکھے تھے کہ ابو ایمل نے اب تک 200 بینر لگائے ہیں. پھر اس کے بعد اعتماد نیوز پیپر میں میرے کا آرٹیکل ہے. جب تک میرا میڈیا سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا, بزنس سے ہی جڑا ہوا تھا. تو اس درمیان میں کم وقت میں مجھے اللہ نے اچھا مضبوط فائنینشلی کر دیا تھا. تو ایک فکر تھی کہ ایک اسکول قائم کروں گا. اسکول قائم کر کے ملت کی میں ایک نئی میری جو تڑپ تھی وہ پہنچانے کی فکر تھی. وہ نہیں ہو سکا تو مائکرو فائنانس کیا کرتا تھا. بلا سودی رقم کا کام شروع کرا. یہ 2006 کی بات ہے اور
پرانے شہر کے چھوٹے کاروبار کرنے والوں کو بلا سودی رقم دیا کرتا تھا. یہ تقریباً 12-14 سال پرانی بات ہوگی اور بڑی وہ کامیابی کے ساتھ چل رہا تھا. تو پھر مجھے ایک دا ہندو نیوز پیپر نے اس پر بھی ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ بنگلہ دیش کے ایک محمد یونس صاحب کر کے ہے جن کو نوبل انعام ایوارڈ سے بھی نوازا گیا کہ وہ مائکرو فائنانس میں بڑی کامیابی اس کے ساتھ کرے جس میں دنیا میں ان کا نام ہے. تو ہندو اخبار ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ حیدرآباد کا محمد یونس بول کے. لیکن جو لوگ مجھ سے رقم لیا کرتے تھے بلا سودی وہ وقت پہ دے نہیں سکے اور میں کیا سوچا تھا کہ وہ سائیکل کی طرح رقم کام کریں گی, میں دوسروں کو پہنچاؤں گا, لیکن ویسا کامیاب نہیں ہوا اور جس میں میرے تقریباً پیسے واپس نہیں آئے, وہ پروجیکٹ میرا رک گیا. اس درمیان میں 2008 کی بات ہے, میری خان لطیف خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی. وہ حیدرآباد کے بارے میں جب میرے سے سنے تو بولے کہ تم منصف کیوں جوائن نہیں کرتے؟ تو میں بولا بھائی میں جرنلزم کرا ہوا ہی نہیں ہوں, میرا میڈیا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو بولے کہ بھائی وہ چھوڑ دو, ہم سپورٹ کریں گے آپ کو, آپ منصف جوائن کر لو. تو اس تاریخ سے یوں سمجھتا ہوں 2008 سے میں میڈیا میں جڑا. اور یہاں پر میں آپ کو میری زندگی کی تبدیلی کی 1-2 اہم باتیں بتاؤں. بڑی کامیابی کے ساتھ میرا بزنس چل رہا تھا. میرا ایک لڑکا پیدا ہونے کے کچھ ہی گھنٹوں کے بعد انتقال ہوا. پھر اس کے بعد دوسرے سال بیٹی ہوئی, وہ 1 سال کے بعد انتقال کر گئی. تو جب تو میں طے کر لیا تھا کہ میرے کو کچھ قوم کے لیے کرنا ہے. تو وہ فکر, پھر خان لطیف خان سے ملاقات, وہاں سے میں اپنا بالکل راستہ بدلا اور میں یہ دیکھا کہ میڈیا ایک ایسا شارٹ کٹ راستہ ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور یہ اس پہ آج بھی میں اسی پہ یقین رکھتا ہوں کہ ہم جو میڈیا کے لوگ جو دوسروں کے کام آ سکتے ہیں, میں سمجھتا ہوں دوسرے ان کے لیے آسان نہیں ہے. میں منصف میں 5 سال کام کیا ایز اے اسپیشل کریسپونڈنٹ. منصف میں 5 سال تک ایک دن بھی چھٹی نہیں لیا اور لگاتار میرے 5 سال تک خصوصی رپورٹس ابو ایمل کے خصوصی رپورٹس کے نام سے آتے تھے. ہاں, میں یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ اکرم علی سے ابو ایمل کیسے بنا. حیدرآباد کے سینئر جرنلسٹ ہے غضنفر علی خان صاحب. میں سمجھتا ہوں اس وقت ان کی عمر 70 سے زیادہ ہے. خان لطیف خان صاحب میرے کو اس بزرگ جرنلسٹ کو ساتھ دے کر بولے کہ یہ آپ کا ساتھ دیں گے, آپ رپورٹس لاؤ اور یہ آپ کا میڈیا میں جو بھی مشکل آئیں گی دور کریں گے. تو میرے سے غضنفر صاحب پوچھے کہ بیٹے تمہارا نام کیا ہے؟ تو میں بولا محمد اکرم علی. نہیں, ایسا کرتے ہیں کہ تمہارے بیٹے کے نام سے رپورٹس دیتے ہیں, نام کیا ہے؟ تو میں بولا ایمل نام. تو ابو ایمل کرتے ہیں. میں اتنا سیریس بھی نہیں لیا بات کو, میرے کو کیونکہ صحافت سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا, کچھ معلومات بھی نہیں تھے. اور بہت لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ مجھے اردو نہیں آتی لکھنا پڑھنا. یہ بات سراسر غلط ہے. میں اردو لکھنا پڑھنا اچھی طرح جانتا ہوں, لیکن جو صحافتی ذمہ داری ہوتی اس کے حساب سے میں لکھنے کی میرے میں ہمت نہیں تھی. اور میں ایک حیدرآباد کا بہت بڑے اخبار سے وابستہ ہو گیا تھا, تو ڈرتا تھا کہ بھئی میری اردو میں غلطی رہیں گی, کہاں اتنے بڑے اخبار میں. لہٰذا میں بولتا تھا میں تو لکھتا ہی نہیں, میں رپورٹس لاتا ہوں,
آپ کو ڈکٹیٹ کراتا ہوں، آپ لکھیے. اور یہ سلسلہ میرا غضنفر صاحب کا 5 سال تک چلتے رہا. کبھی ریاض احمد صاحب بلکہ ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں حیدرآباد کے، اب سیاست سے وابستہ ہے، منصف میں وہ بھی میرے ساتھ میری رپورٹس کو لکھا کرتے تھے. پھر حالات ایسے کچھ بدلے کہ میں سیاست جوائن کیا، اور کچھ ہی دن میں ریاض بھائی بھی سیاست میں آ گئے. تو میں عامر علی صاحب سے بولا، سیاست کے جو نیوز ایڈیٹر ہے، کہ صاحب یہ میرے سینئر ساتھی ہے ریاض صاحب، اور اگر آپ یہ میرے کو ان کو دے دیں گے یہ ہینڈ تو میرے کام کرنے میں بڑی آسانی ہوتی. میں رپورٹس لا کے دوں گا اور رائٹ اپ پورا یہ کریں گے. تو وہ فوری راضی ہو گئے. تو سیاست اخبار میں 4 سال کام کیا. سیاست میں ریاض صاحب پورا میرا کام کرتے تھے، لکھتے تھے. اور ریاض بھائی ہو یا اور دوسرے بھی میرا کبھی اردو لکھنا پڑھنے کے بارے میں جب واقف ہوئے تو بولے کہ بھائی تم لکھ سکتے، ہمت کیوں نہیں کرتے؟ بولتا ہوں نہیں بھائی، دن بھر فیلڈ پہ اتنا پھر کے آتا ہوں، ابھی میرے سے لکھنا نہیں ہوتا، آپ ہی لوگ کرو. یہ جیسا شروع سے چل رہا ہے اسی سسٹم کو جاری رکھتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری کامیابی کے پیچھے میں سب سے پہلے اگر کسی کو یاد کروں گا تو خان لطیف خان صاحب ہے، غضنفر علی خان صاحب، اور ریاض بھائی جو سیاست میں اب سب ایڈیٹر کے فرائض انجام دے رہے ہیں، اور عامر علی خان صاحب جو سیاست کے نیوز ایڈیٹر ہیں، وہ بھی میرے کو بہت سپورٹ کرے. اور یہ 4 شخصیتیں ہیں جو میرے کو ابو عمل بنانے میں، یہ شناخت دینے میں ان کا اہم رول ہے. اور بزنس میں کامیابی کے ساتھ جو بزنس کیا، اس میں میرا ایک دوست ہے نارائی، جو سعودی عرب دبئی میں قریب 15 سال محنت کر کے ہے، محمد جہانگیر نام کر کے ہے. وہ ان کی سپورٹ سے میں ایک ایک کامیاب بزنس مین بھی رہا. حیدرآباد میں اس وقت 132 مسجدیں غیر آباد ہیں. میں پہلے ہی آپ کو بتا دیا کہ میرے ایک اندر فکر تھی کہ میں قوم کے لیے کچھ کروں. شہر کے بارے میں جب میں اچھی طرح واقف تھا تو میرے کو بڑی بے چینی ہوتی تھی کہ حیدرآباد میں اتنے مسجدیں بند کیوں، اور اوقافی جائیدادوں پہ اس قدر کھلے عام قبضے کیوں ہے. تو میں اس وقت ایکٹیوا گاڑی پہ ساتھ میں ٹفن رکھ کے روزانہ حیدرآباد کے اندر اور باہر 50 کلومیٹر پھرتا تھا. اور معلومات اس قدر ہونے لگے کہ وقف کی جائیدادوں کے بارے میں، تو روزانہ وقف کی جائیدادوں کے بارے میں دینے لگا. تو خان صاحب بولے کہ پبلک پسند کر رہی ہے، اچھا رسپانس آ رہا ہے. تو میں سوچا کہ چلو یہی سبجیکٹ چنتے ہیں، اور اس کا مسئلے کا حل بھی ہو رہا ہے. اور کئی ایسی اوقافی جائیدادوں کا میں نے انکشاف کیا، پردہ فاش کیا، جو وقف بورڈ بھی نہیں جانتا تھا کہ ہماری پراپرٹی اس حالت میں ہے. اور کئی اللہ کے گھر ایسے ہیں جو غیر آباد ہے، غیروں کے قبضے میں ہیں، خستہ حالت میں ہے. تو پبلک بھی پسند کرنے لگی. تو میں اسی سبجیکٹ پہ کام کرتے رہا، اور آج بھی اسی پہ اوقافی جائیدادوں پہ زیادہ فوکس کرتا ہوں. کیونکہ میں ایسا دیکھا کہ حیدرآباد کے مسلمانوں کے حالات بدلنا ہے، تو اوقافی جائیدادیں اگر دوبارہ وقف بورڈ حاصل کر لیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم وقت میں حیدرآباد کے مسلمانوں کے حالات بدل سکتے ہیں. جی. بچوں کے انتقال کے بعد میں تھوڑے دن سنبھل نہیں پایا تھا. پھر سوچا کہ بھائی جب تک آنکھ کھلی ہے، آنکھ بند کرنے کے بعد کی تیاریاں شروع کرنا. تو طے کر لیا تھا کہ بچوں کے انتقال ہوئے، اب مجھے وہ کرنا ہے جو مجھے بعد میں وہاں پر ساتھ آئے. اور اس فکر میں اپنے آپ کو بدلا. اور آج بھی الحمدللہ ہمیشہ یہ جو آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ ابو عمل اتنا لوگ کیوں پسند کرتے ہیں، اتنا فیمس کیوں ہے، اس کے پیچھے
وصف یہ میں جنون کی حد تک کام کرتا ہوں. رات میں 4 بجے سوتا ہوں, صبح جلدی بھی اٹھتا ہوں. میں تقریباً 18 سے 20 گھنٹے کام کرتا ہوں آج بھی. اور میں بزنس بھی کرا تو بڑے جنون اور خود محنت کرتا ہوں. اور آج بھی کوئی ایسے رپورٹس رہتے جب تک کہ میرے کو انفارمیشن وہاں پر آ جاتی, میرے رپورٹرس ہیں کام کرتے ہیں, لیکن میں جب تک فیلڈ پہ نہیں گیا, میں اس مقام پہ نہیں گیا, میں مطمئن نہیں ہوتا. اور میں کبھی لوگ مجھے لیکچر دے دیں اور کبھی کسی کے سامنے بات کرنے کا موقع دیتا ہوں, میں یہی بولتا ہوں, مشورہ دیتا ہوں کہ دیکھو کیلنڈر دیکھ کے اور گھڑی دیکھ کے کام مت کرو, کامیاب نہیں ہوتے. کئی ایسے موقع تھے, جمعرات بازار, دھول پیٹ, منگل ہاٹ, لال دروازہ, گولی پورا, چھتری ناکا, یہاں پر اوقافی جائیدادوں کی بہت بڑی تباہی ہوئی. اور یہاں پر شیخ پیٹ, غیر آباد مسجدیں بھی کافی ہے وہاں پر. اگر کسی غیر آباد مسجد کی تصویر لینا ہو تو اپنی جان کو جوخم میں ڈالنا پڑتا تھا. وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ جو مسجد 50 سال سے بند ہے اس کو بند ہی رہنے دو. کیوں آ کے تم تصویر لیتے, کیوں اخبار میں ڈالتے, کیوں میڈیا میں لاتے, لوگ آئیں گے اس کو آباد کرنے کی فکر میں رہیں گے. تو وہ لوگ بالکل میرے کام کو برداشت نہیں کرتے تھے. مجھے بھاگنا پڑتا تھا اور کئی مرتبہ حملے بھی ہوئے. لیکن پتہ نہیں میری مزاج میں ڈر خوف نام کی چیز نہیں, میں ڈرتا نہیں تھا. اور آج بھی میں 132 مسجدوں کا میرے پاس مکمل ریکارڈ ہے, تصویریں ہیں, وقف ریکارڈ ہے. اور اللہ نے میرے سے کام بھی لیا ہے کہ میں اب تک 23 مسجدیں آباد ہوئی ہیں اور لوگ ساتھ دے رہے ہیں. انشاءاللہ میری امید ہے کہ وہ تمام مسجدیں بھی ایک دن آباد ہوں. آپ کے ماں باپ کا سپنا آپ کے لیے کیا تھا؟ وہ لوگ چاہتے تھے کہ اچھا پڑھوں, اور مجھے پڑھنے کا شوق نہیں تھا, بزنس کا ہی شوق تھا. حالانکہ میرے 4 بھائی, بڑے 3 بھائی اچھا پڑھے لکھے ہیں. میرے بڑے بھائی گورنمنٹ امپلائی تھے 7 ٹاؤنس میں, بڑے عہدے پہ تھے. اور 2 بڑے بھائی اور 3 بہنیں بھی اچھی پڑھی لکھی تھی. گھر میں سب سے کم میں ہی پڑھا. وہ لوگ بھی چاہتے تھے کہ اچھا پڑھوں, لیکن نہیں پڑھ سکا. لیکن اب یہ لوگ بولتے ہیں, میرے والد کا انتقال ہو کے 8-10 سال ہو گیا, تو بولتے کہ اب تم جو کام کر رہے ہیں اگر والد صاحب اگر دیکھ لیتے تو بڑے خوش ہوتے. لیکن میری میڈیا میں آنے سے پہلے ہی میرے والد کا انتقال ہو گیا. اور میرے کو بھی یقین ہے کہ اگر میرے والد ہوتے تو میرے اس کام سے بڑے خوش ہوتے. لیکن میری والدہ بڑی دعائیں دیتی, آج بھی بولتے کہ تمہارا آج جو مقام ہے کاش والد صاحب دیکھتے. میں اسٹینڈرڈ پبلک اسکول کھلوت میں 7 تک کیا. اس کے بعد چادر گھاٹ گورنمنٹ اسکول جو ایبٹس پہ ہے, گورنمنٹ اسکول تک SSC تک وہاں پر کیا. اور اسکول میں ایک بہت ہی شرارتی لڑکوں میں شمار ہوتا تھا میرا. دیکھیے میری شادی 18 سال پہلے ہوئی, اور میری شادی کیونکہ میں شادی کے دوران میں ہی میں بینرز اصلاح کے لگاتا تھا, تو لوگ میرے سے ایک توقع کرتے تھے کہ ابو اکرم کی شادی کیسی ہوتی, انہوں تو شادی کے بارے میں بڑے بینرز لگاتے. میں میری شادی اور ولیمے کا اسٹیج نہیں ڈالا تھا. حالانکہ گھر کے لوگ مخالفت کرے کہ بولے کہ بھئی شادی ہے اسٹیج تو ہونا چاہیے. نہیں, سب سے ہٹ کے شادی کرا. جوڑے کی رقم تو دور کی بات ہے, جہیز بالکل نہیں لیا, سادی سمپل سادی سیدھی کرا. اور ولیمے کے دن لوگ دولہے کو ڈھونڈتے رہ گئے. میں اسٹیج کے پاس, اسٹیج تو ڈالے ہی نہیں تھے, گیٹ کے پاس ٹھہر کے مہمانوں کا استقبال کر رہا تھا. اور
جیسے میرے بینر ہوا کرتے تھے اصلاح کے عنوان پر، اسی طرح سیدھی سادی شادی کیا. اور شادی کے بعد کچھ ایسے حالات بنے، مشکل دور سے گزرا، لیکن الحمدللہ ایک یوں سمجھو وہ اب بہت حالات بدل گئے ہیں. اب بہت اللہ کا شکر ہے کہ میں بہت سکون سے کی زندگی گزر رہی ہوں. میں میرے مالک کا کتنا شکر ادا کروں گا میں کہ آج سیاست اخبار کو چھوڑے 1 سال ہوا. اس کے بعد یہاں پر اب تہم آپ سوال کریں، میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں. فائنینشلی میرے حالات ایسے ہیں کہ کچھ معقول میرے کو کرایہ آتا، جس سے میری زندگی گھر کا گزر بسر بڑی آسانی سے ہوتا. اب یوں سمجھو کہ مجھے اور مزید کمانے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے حالات ہیں میرے الحمدللہ. کیونکہ میں جو سائیکل لائن سے اور ریئل اسٹیٹ کے دور میں جو کمایا اب وہ محفوظ ہے، تو اس کے سے میری زندگی آسانی سے گزرتی. اب رہا سوال یہ کہ سوشل میڈیا پہ میں 2 سال ہوا، شاید 2 سال سے جڑا ہوا ہوں. میری ایک ویب سائٹ ہے azadreporter.com کے نام سے، اور ابو ایمل اکرم علی کے نام سے میرا فیس بک پہ پیج چلتا ہے، اور TTV اردو کا میں اسپیشل کرسپونڈنٹ بھی ہوں. اور اس درمیان میں ایک فاؤنڈیشن قائم کیا، آزاد خدمت فاؤنڈیشن. وہ قائم ہوئے صرف 14 مہینے ہوا. 14 مہینے میں 220 خواتین کو، ہماری بہنوں کو روزگار سے لگانے کے لیے ان کو ٹیلرنگ کی ٹریننگ اور مہندی ڈیزائننگ اور روزانہ عربی تعلیم کا خصوصی وہاں پر انتظام ہے، کمپیوٹر کلاسز ہوتے ہیں. صرف 14 مہینے پہلے شروع کیا اور بڑی کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے. اور یہ سینٹر میرے فیس بک کے کچھ ساتھیوں کے تعاون سے چلتا. اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ابو ایمل سوشل میڈیا پہ جڑے ہوئے ہیں اور ایک فاؤنڈیشن چلاتے ہیں، اور کچھ لوگ بولتے ہیں کہ وہ فاؤنڈیشن کی رقم سے شاید یہ اپنی ٹھاٹ باٹ کی مطلب خوشحال زندگی گزارتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ میں پہلے ہی آپ کو بتا دیا کہ فاؤنڈیشن قائم کرے میں صرف 14 مہینے ہوا، آزاد خدمت فاؤنڈیشن. اور میں 18 یا 20 سال سے کار میں پھرتا ہوں میں، کیونکہ آپ کو پہلے ہی میرا اپنا بیک گراؤنڈ بتا دیا کہ میں بڑی کامیابی کے ساتھ بزنس چلایا. تو لوگوں کی یہ غلط فہمی شاید اس جواب سے دور ہو جائے کہ میں تقریباً 20 سال سے میں کاروں کا استعمال کرتا ہوں، اور فاؤنڈیشن کو قائم ہوئے صرف 14 مہینے ہوا ہے. اور میرا فاؤنڈیشن کا قائم کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ لوگوں میں ایک یہ چیز دیکھا ہوا صاحب میں کہ لوگ اپنی زکوٰۃ کی رقم، اپنی محنت کی کمائی کسی اچھے کام میں لگانے کے لیے کافی فکر مند ہے. لوگ کسی صحیح ہاتھ کو دے رہی، یہ دلوں میں اطمینان نہیں تھا. تو میں آزاد خدمت فاؤنڈیشن کا مقصد اس کو لمبا چلانا نہیں ہے. میں یہ ہمارے مسلمان بھائیوں میں میسیج دینا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو، اپنی زکوٰۃ کی رقم اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں میں ایک جگہ جمع کر لو، کر کے کسی کو بھی مت دو. اپنے محلے میں اس طرح کا ایک ماحول بناؤ اور ایک ایسے سینٹرز قائم کر دو، لوگوں کو ہنرمند بناؤ اور روزگار سے لگاؤ، تاکہ آپ کا دل بھی اطمینان ہو کہ آپ کی نظروں کے سامنے غریب لوگ روزگار سے لگ رہے ہیں اور اس کو مینٹین کر لو. صرف میرا فاؤنڈیشن چلانے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ میسیج دوں کہ دیکھو، زکوٰۃ کی رقم سے بھی ایسا کیا جا سکتا ہے. میں ایک محلے میں چلاتا ہوں، وہ محلے کے تقریباً لوگ
خواتین وہاں پر جڑے ہوئے ہیں. کاش اگر سوچو آپ ہر محلے میں اس طرح کا ایک فاؤنڈیشن قائم ہو. وہاں پر خواتین دن بھر شوہر، اپنے والد، اپنے بھائی اپنے کاروبار میں جانے کے بعد ٹی وی سیریلیں دیکھ کے وقت خراب کر دے. اگر ان لوگوں کو ایک مصروف کر دے اس طرح کا، ہر محلے میں ایسے سینٹرز قائم کر دیے جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ حالات بہت جلدی بدل جائیں گے. میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہوں جو زکوٰۃ کی رقم حاصل تو کر لیتے ہیں اور ان کے اپنے حالات بہت بدل گئے. جس کے پاس سائیکل نہیں تھی آج بڑی بڑی کاروں میں پھر رہی اور فلاحی کام کے نام سے اپنے حالات بدلے. لیکن میں ان کے کام سے بالکل مطمئن نہیں ہوں، اور اسی لیے میں قوم کو میسیج دینا چاہ رہا ہوں کہ اپنے اپنے محلے میں خود کی زکوٰۃ کی رقم سے کام کرو، ٹائم دیو، حالات بدل دے. اب اسی سے جڑا بات یہ لے سکتے آپ کہ میں پہلے ہی بتا دیا کہ میں کس قدر محنت کر کے یہاں پر اس مقام پہ پہنچا، تو یہاں پر یہ بات کا جواب مل جائے گا کہ میرا پہلے کے حالات کیا تھے، آج بھی وہی ہے. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ زکوٰۃ کی رقم کا صحیح استعمال اسی میں ہے کہ یہ رقم کسی کو مت دو، اپنے خاندان میں، دوست احباب میں جمع کرو، جمع کر کے اپنے اپنے محلے میں سینٹرز قائم کرو، روزگار سے لگاؤ. آج 99% آٹو سود پر لے کے لوگ آٹو چلاتے ہیں، تو ان کی ایسا ان کو فری کر دو اس رقم سے. میں کچھ دن پہلے میرے ساتھیوں کی مدد سے کئی بچوں کو آٹو ڈرائیونگ، اپنے کار کی ڈرائیونگ سکھایا، لائسنس دلایا. سینکڑوں بچے آج بھی ایسے ہیں کہ جو ڈرائیونگ کا لائسنس حاصل نہیں کر سکتے. صرف 4200 روپے کی قیمت کا ڈرائیونگ سکھانا ہے، لائسنس نہیں کر سکتے، وہ استطاعت نہیں ہے. تو ہم اس کے اوپر توجہ دینا چاہیے. دیکھیے سوشل میڈیا پہ نئے لوگ جڑ گئے ہیں جس کا میڈیا سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، جو اپنا نام تک صحیح نہیں لکھ سکتے، بڑی تکلیف ہوتی. اور یہ غلط میسیج جا رہا ہے اس سے، اور بنا تحقیق کرے کے بات دوسروں تک پہنچا دے رہے ہیں، جس سے حالات خراب ہو رہی، افواہیں پھیل رہی اور ماحول خراب ہو رہا ہے. یہ غلط بات ہے، اور ایسے لوگوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے اپنا کام روک دینا چاہیے جو بنا تحقیق کرے کہ وہ خبر کو، جو سنا سنی بات کو دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، جس سے یہ غلط میسج جا رہا ہے. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. میرا آگے کا کام دیکھیے، میں فی الحال ایک آزاد نیوز سروس کے نام سے ایک چھوٹا سا پریس کلب ڈالا ہوں. میں یہاں پر اب ایک ویب سائٹ کامیابی کے ساتھ میری چلانا چاہتا ہوں، azadreporter.com کے نام سے. السلام علیکم.